خان وعدہ عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ نسی ما بقیت اللہ المنتظر امام الزباننا حاذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت حضرات گرامی، خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس ذکر پاک میں شریک ہونے والے مومنین اور مومنات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مجلس اعزا کا صدقہ اللہ سادات کے گھروں کو آباد رکھے اور بانی مجلس جناب سید ندیم عباس شاہ جی، سید سائل عباس شاہ جی، مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خداوند عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ بالخصوص شاہ جی کو صحت تندرستی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ارشاد ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور امام اتنا ضروری ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ کی تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ یعنی امام کی معرفت کے بغیر اگر انسان مرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب اس آیت میں اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑی توجہ چاہوں گا کیونکہ یہ تقریر کا آغاز ہے، تو جب آپ مقدمہ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو تقریر سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے
اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک قیامت کا تذکرہ کیا، دوسرا امامت کا ذکر کیا۔ قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان ہر تاریخ کو بھول سکتا ہے مگر جو پیشی والا دن ہو اسے کبھی نہیں بھولتا۔ رات کو تیاری شروع ہو جاتی ہے ناصر بھائی، رات کو تیاری شروع ہو جاتی ہے، صاحب کدھر کی تیاری ہے؟ آواز آئے گی میری پیشی ہے۔ پتا چلا انسان ہر تاریخ کو بھول سکتا ہے مگر پیشی والی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ نے قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا قیامت ہے تمہارے لیے پیشی کا دن۔ جی او مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اسی طرح معیار کو بلند کرنا، جی مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا قیامت کو کبھی نہ بھولنا، قیامت ہے تمہارے لیے پیشی کا دن۔ اور امامت کا تذکرہ اس لیے کیا، اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا یاد رکھنا پیشی والے دن اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہوگا جس کا امام اچھا نہیں ہوگا۔ بسم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ پیشی والے دن اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہوگا جس کا امام اچھا نہیں ہوگا۔ امام بناؤ، امام بڑا ضروری ہے کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، فکر والی بات یہ ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا تو جن کا امام ہی نہیں، جی او مولا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ جنہوں نے امام ہی نہیں بنایا، شیر بھائی جی، وہ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو جس کا جی چاہے وہ اسے امام بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مفت مشورہ ضرور ہے۔ امام اسے بنانا جیسے آخرت میں اپنی بخشش کی فکر نہ ہو۔ غازی تمہیں سلامت رکھے، اللہ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ امام اسے بنانا جیسے آخرت میں اپنی بخشش کی فکر نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات جو میں آپ کی پاکیزہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رہتی دنیا تک پورا عالم اسلام اس بات کو نوٹ کرے، جو امام یہاں پہ بناؤ گے اسی امام کے ساتھ وہاں پر اٹھائے جاؤ گے۔ جاگنا جاگنا جنہیں سمجھ آ رہی ہے، جس امام کے ساتھ یعنی یہاں تم امام بناؤ گے اسی امام کے ساتھ وہاں پہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر امام کوئی اور ہو اور وہاں پر کوئی اور ہو۔ جو یہاں دنیا پر امام تھا ناصر بھائی، وہی آخرت میں امام ہوگا۔ اور جتنی جلدی امام پہنچے گا اتنی ہی جلدی مرید پہنچے گا۔ آپ اگر نہیں سمجھے گا تو میں آسان کرتا ہوں، جتنی جلدی مدینہ سے خیبر میں علی پہنچے، جاگو مولا تمہیں سلامت رکھے، بھائی جتنی جلدی مدینہ سے خیبر میں ناصر بھائی علی پہنچے اتنی جلدی قمبر پہنچا، کیونکہ قمبر علی کے قدموں سے لپٹ کے جا رہا تھا۔ پورے عالم اسلام کو پیغام ہے تم بھی علی کے قدموں سے لپٹ کر تو دیکھو۔ توجہ ہے اب حضرات، علی کے قدموں سے لپٹ کر تو دیکھو۔ سامعین گرامی قدر، امام بناؤ، امام بڑا ضروری ہے۔ اور امام کتنا ضروری ہے، امامت کتنی ضروری ہے، آج پورا عالم اسلام پریشان ہے۔ جی اگلے جمعے قیامت آ جائے گی، توجہ، اگلے ہفتے قیامت آ جائے گی۔ بچے ڈر کر گھروں سے باہر نہیں نکلتے، بزرگ باہر نہیں نکلتے۔ میں نے پوچھا آپ کی پریشانی کس وجہ سے ہے؟ جی آپ نے نہیں سنا اگلے جمعہ قیامت ہے؟ ہر کوئی موت سے ڈر کر گھروں سے نہیں نکلتا۔ علی کی عزت کی قسم، علی کے نوکر موت سے نہیں ڈرتے۔
بڑی توجہ چاہوں گا میں حضرات کی. علی کے نوکر موت سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ اس لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ علی کے نوکر موت سے اس لیے نہیں ڈرتے، موت ہے علی کی زیارت کا بہانہ. جتنی جلدی جاؤ گے اپنے مالک کی زیارت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے علی کے نوکر موت سے اس لیے نہیں ڈرتے، ہم نے دین کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. جناب شاہ جی، ہم نے دین کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. دین کی بنیاد 5 ہے: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جنہیں یاد ہے بنیاد کتنی ہے؟ 5. قیامت ہے 5ویں نمبر پر. اگر آپ جاگ جائیں تو میں فکر رکھو. مولا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہارے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے. قیامت ہے 5ویں نمبر پر. قیامت سے پہلے ہے امامت. ہم موت سے اس لیے نہیں ڈرتے، ہمیں پتا ہے قیامت سے پہلے امامت نے آنا ہے. امامت ابھی آئی نہیں، قیامت کی اوقات کیا ہے؟ امام سے پہلے آ جائے. نعرہ حیدری. ابھی امامت آئی نہیں تو قیامت کیسے آ جائے؟ امام بناؤ، امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جن کا امام علی ہے. بھائی مولا تمہیں سلامت رکھے. اسی طرح تھوڑا معیار بلند رکھنا جی. کتنے خوش قسمت ہیں وہ جن کا امام علی ہے. ابو طالب کا شریف خون، عرش و فرش کا مولا، میرا آقا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا امام علی ہے. دنیا نے بڑے بڑے بے شمار پیر بنائے، لیکن دنیا کا کوئی بھی مریض یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پیر مسجد میں آیا. بھائی بولو تو سچ، جنہیں سمجھ آ رہی ہے. غازی تمہیں سلامت رکھے جنہیں سمجھ آ رہی ہے. بڑے بڑے پیر بنائے، لیکن ناصر بھائی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا پیر مسجد میں آیا. مقابلہ علی سے کرتے ہو، علی تو کعبہ میں آیا ہے، علی تو بیت اللہ میں آیا ہے. سامعین گرامی قدر، کون میرا مولا، کون میرا آقا، جس کے لیے اہل سنت کے امام شافعی نے کہا قسیم النار والجنہ. ہائے ہائے. جیو مولا تمہیں سلامت رکھے. کیا کہا امام شافعی نے؟ بھائی دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ہے اور کتنا بڑا فکرہ کہا. ہم شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، کوئی بھی ہو. توجہ ہے سامعین گرامی قدر. امام شافعی فرماتے ہیں قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا. امام بنانا چاہتے ہو تو اسے بناؤ جس کا جنت و جہنم پہ کنٹرول ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. جس کا جنت و جہنم پر کنٹرول، جو جنت کو تقسیم کرنے والا. سامعین گرامی قدر، 4 مصرے پڑھتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، اور انہی پہ تقریر تمام ہو جائے گی. امام شافعی نے فرمایا علی حبہ الجنہ. جیو جیو، آپ جاگیں گے تو میں فکرہ پڑھوں گا. نیاز حسین جاگنا جی. علی حبہ الجنہ، علی کی محبت گناہوں کے سامنے ڈھال ہے. ڈھال ہے، یعنی علی کی محبت دل میں ہو گناہ باقی نہیں رہتے. چلو میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے مولا نے ارشاد فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت دل میں ہو تو گناہ باقی نہیں رہتے، لیکن شرط یہ ہے کہ اندر علی کی محبت ہو. علی کی محبت ہو اور خالصتاً ہو.
سامعین گرامی قدر، کیا فرمایا امام شافعی نے؟ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت گناہوں کے لیے سفر ہے، ڈھال ہے۔ اگلا فکر سنیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا۔ جو بندے ابھی بھی نہیں بولے اگلا مصرع سننا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وسیع مصطفیٰ حقا، جی او مولا تمہیں سلامت رکھے، یا علی یا علی، علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں، علی کا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ دیکھنا میری طرف جی آنے والے مومن آتے رہیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وسیع مصطفیٰ حقا، یہ حقا قسم اٹھانے کے لیے آتا ہے، عربی کا لفظ ہے قسم اٹھانے کے لیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجویری رحمت اللہ علیہ نے امام حسین ابن علی کے لیے فرمایا، وہ فرماتے ہیں حقا کے بنائے لا الہ است حسین، خدا کی قسم لا الہ کی بنیاد حسین ہے، یا علی مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کیا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی نے؟ خدا کی قسم لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں وسیع مصطفیٰ حقا، خدا کی قسم مصطفیٰ کا اصلی جانشین علی ہے، حقیقی جانشین۔ اور سامعین گرامی قدر، چوتھا مصرع قیامت تک کبھی نہ بھولنا۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام الانس والجن، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بھائی کیا بات ہے آپ کے معیار کی، امام الانس ناصر بھائی والجن۔ امام شافعی فرماتے ہیں علی انسانوں کا بھی امام ہے، جنوں کا بھی امام ہے۔ انسان بھی علی کی بیعت کرے، جن بھی علی کی بیعت کرے۔ علی انسانوں کا امام، علی جنوں کا امام۔ امام بنانا چاہتے ہو تو علی کو امام بناؤ۔ سامعین گرامی قدر، خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے، علی کے ذکر میں خوش ہونے والوں، خدا تمہیں علی کا صدقہ ہمیشہ خوش رکھے۔ کون میرا بادشاہ علی، کیا کہنے میرے مولا کے، کیا کہنے علی کی عزت کے۔ امام بنانا چاہتے ہو تو علی کو بناؤ۔ علی کائنات کا وہ امام ہے جو بیٹھے تو قرآن بنے۔ آپ پیچھے رہ رہے ہیں، آپ پیچھے رہ رہے ہیں، جیو مولا تمہیں سلامت رکھے۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جو بیٹھے قبلہ جی قرآن بنے، جو اٹھے قرآن بنے، جو سو جائے قرآن بنے۔ ناصر بھائی سونا بھی علی کا ایسا، سو کر اٹھے نہیں، پروردگار خریدار بن کر آ گیا۔ بڑی توجہ جی، رحمان خریدار بن کر آیا۔ علی کا سونا خرید لیا، اپنی رضائے علی کو بیچ دی نہیں۔ ابھی جو بندے پیچھے ہیں میں انہیں ساتھ ملانے کے لیے شیر بھائی اگلے فکرے کہتا ہوں۔ کون ہے علی میرا امام؟ وہ میرا بادشاہ، وہ آقا، وہ مولا جس کا اٹھنا قرآن بنے، جس کا بیٹھنا قرآن بنے۔ نیاز حسین توجہ رکھنا، جس کا بیٹھنا قرآن بنے، جس کا چلنا قرآن بنے۔ سامعین گرامی قدر، علی چادر تطہیر کے نیچے آئے، قرآن نے قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جو شب ہجرت کو رسالت کے بستر پہ سو گیا اور رسالت کی جان کو بچایا۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جو مبالہ والے دن رسول کے ساتھ نفس رسول بن کے چلا۔ ناصر بھائی قرآن نے قصیدہ پڑھا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کی مودت کو اللہ نے لوگوں پر فرض کیا۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے لوگوں پر فرض کیا اور لوگوں کا امام بنا کر اولی الامر بنا کر بھیجا۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ علی وہ کائنات کا بادشاہ ہے، علی وہ کائنات کا مولا ہے۔ سامعین گرامی قدر، جسے اللہ نے لوگوں کا امام مبین بنا کر بھیجا۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ علی وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی عطا کی، سائل کو خیرات عطا کی۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان کی؟ انا مدینۃ العلم، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ خندق والے روز ایک علی کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ علی وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی وہ کائنات کا امام ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھنا چاہے، ایوب کو اس کے صبر میں دیکھنا چاہے، یعقوب کو اس کے خضر میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اس کی خیبت میں دیکھنا چاہے، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے، پیغمبر فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ علی ابن ابی طالب، وہ بندہ ایک مرتبہ میرے علی کے چہرے کو دیکھے، اسے آدم کی سیرت نظر آئے گی، نوح کی سیرت نظر آئے گی، ابراہیم کی سیرت نظر آئے گی، عیسیٰ کی سیرت نظر آئے گی، موسیٰ کی سیرت نظر آئے گی، محمد کے کمالات نظر آئیں گے۔ علی وہ کائنات کا امام ہے جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے مجھے یہ فکر کہنے دو، جب علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو عقل کے جاہلو، قرآن سمجھنا آئے تو علی سے پوچھو۔ جیو مولا تمہیں سلامت رکھے، ہاتھ بلند کر کے رکھنا جی۔ علی سمجھنا آئے تو قرآن سے پوچھو، قرآن سمجھنا آئے تو علی سے پوچھو۔ قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ، جسے بولنا آتا ہے۔ قرآن میں بسم اللہ، علی نقطہ بائے بسم اللہ۔ قرآن میں سورہ الحمد، علی صاحب لواء الحمد۔ قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر۔ قرآن میں سورہ مومنین، علی امیر المومنین۔ قرآن میں کائنات کی ہر چیز ہے، علی میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے۔ یا علی کائنات کی ہر چیز قرآن میں موجود، علی میں کائنات کی ہر چیز موجود۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو علی سے پوچھو۔ توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی؟ سامعین گرامی قدر، جس کا اٹھنا قرآن بنے، جس کا بیٹھنا قرآن بنے، اللہ فرماتا ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا،
خدا اس مجلس کا صدقہ سادات کی محنت کو خدا قبول فرمائے، شاہ جی کو مولا سے تندرستی عطا فرمائے۔ آخری فکر تقریر تمام، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ امام بنانا چاہتے ہو تو علی کو امام بناؤ۔ سامعین گرامی قدر، کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں، اللہ نے علی کا ثانی کوئی نہیں بنایا، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں روتے اس لیے ہیں کہ جیسا علی کی اتنی فضیلت تھی، اس کی اولاد کا مقدر دیکھو۔ جزاک اللہ، اولاد کا مقدر دیکھو۔ علی کی اولاد کو جنگلوں میں پھرایا گیا۔ عزاداران امام مظلوم، آج کا جو دن ہے وہ قیامت سے کم نہیں۔ آج 9 ذی الحج ہے۔ آج کا دن کسی ذاکر کا محتاج نہیں۔ جہاں کہیں بھی مجلسوں میں جاؤ، نوکر کے یہ فکر یاد رکھنا، یہ سوچ کر جلدی جلدی قدم اٹھانا، علی اور زہرا تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئی، علی اور بطول آپ کا انتظار کر رہی ہر اذہانہ میں۔ عزاداران امام مظلوم، ان کو جب بھی مارا گیا ہے دھوکے سے مارا گیا، دو کے دو فکرے، تاکہ نوکری تمام ہو جائے۔ مولاؤن نے اپنے امیر کو خط لکھا، آواز دے کے کہتا ہے اور فوج بھیج، مسلم ہم سے گرفتار نہیں ہو رہا۔ اس کا منہ ادھر کر دیں، اور فوج بھیج۔ آج بھی تاریخ میں اس کا خط ملعون کا، ناصر بھائی موجود ہے۔ اس نے لکھا ایک بندہ تم سے گرفتار نہیں ہو رہا، اتنی فوج۔ آواز دے کے کہتا ہے یہ خاشمی خون ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ خاشمی جوان ہے۔ ملعون کی آواز آئی، ہم نے ان کو جب بھی مارا ہے دھوکے سے مارا ہے۔ عزادارو، انہوں نے دھوکہ دیا، کنواں نکالا، اوپر گھاس رکھی۔ عزاداران امام مظلوم، مسلم بن عقیل میرے مولا کا سفیر، کوئی ادھر سے فوجی آیا، کوئی ادھر سے فوجی آیا۔ ایک مرتبہ جب مسلم کنویں کے اندر گرے، تاریخ میں فکر ملتے ہیں بے غیرت حسین کے سفیر پہ ٹوٹ پڑے، کسی نے نیزہ مارا۔ جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رونا، مولا تمہاری خواہش قبول کرے، حسین کی ماں تم پر راضی ہو، اسے پرسہ دینا جو بقیہ سے آئی ہے، اسے پرسہ دینا جو اپنے بیٹے کے سفیر کو رونے کے لیے آئی ہے۔ عزادارو، کسی نے برچھی ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ تاریخ میں فکر ملتے ہیں جب کوئی مسلم کو زخم لگتا، زخم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آج میرا عباس ہوتا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آج میرے ساتھ میرا غازی ہوتا۔ عزاداران امام مظلوم، کوئی پاس سہارا نہیں حسین کے سفیر کے پاس۔ دو کے دو فکرے میں نے پڑھنے ہیں، ایک فکرہ میں نے پڑھ لیا، دوسرا فکرہ پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ سن لو جو گھر سے رونے کی نیت سے آئے ہو۔ عزاداروں، مسلم جب دربار میں پہنچے نا،
تاریخ کے فکرے ملتے ہیں. سینہ تنا ہوا تھا, گردن اٹھائی ہوئی تھی, اور حسین کا سفیر ایسے چل رہا تھا استقامت کے ساتھ, اور کبھی ادھر کسی ملعون کو جھڑک رہا ہے, کبھی ادھر سے. یہ تھی 9 ذی الحج جب حسین کا سفیر دربار میں آیا. لیکن 12 محرم کو جب حسین کا سجاد دربار میں آیا, جزاک اللہ, جو انہیں سمجھ آ گئی ہے میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں. رونے والوں, اس وقت اسی دربار میں دربان نے حسین کے سفیر مسلم کو بھی آتے دیکھا 9 ذی الحج کو, 12 محرم کو سجاد کو دیکھا, گردن جھکی ہوئی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, آواز دے کے کہتا ہے سجاد. مسلم بھی آیا تھا, مسلم امام نہیں تھا, لیکن اس کا سینہ تنا ہوا تھا, گردن اٹھی ہوئی تھی. سجاد, آپ تو امام بھی ہیں, آپ کی گردن کیوں جھکی ہوئی ہے؟ رونے والوں, رونے کے لیے یہی فکرہ کافی ہے. جب اس نے کہا نا کہ وہ سفیر امام نہیں تھا, آپ تو امام ہے, اس وقت سید سجاد نے رو کے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا. جب چچا مسلم آیا تھا وہ خالی تھا, میرے ساتھ پھپھی زینب آ گئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین. سنو گل, ایک منٹ سنو, ان گل یہ دعا اللہ کیا لے خیر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار عالم, اس مجلس اعزاء کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, سادات کے خرچ اخراجات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.